ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ یزید کی موت کیسے واقع ہوئی۔ یزید کی موت کے بارے میں آج انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یزید پلید کی موت کیسے واقع ہوئی۔ ناظرین محترم، دمشق کے دربار میں اہل بیت کے ایک مظلوم نے یزید کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے یزید سن لے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون سے جس سلطنت کی بنیاد کو تو نے پانی دیا ہے، تیری اولاد بھی اس پر نہیں تھوکے گی۔ اس جرأت مندانہ خطاب پر سارا دربار سناٹے میں آ گیا اور سامعین کے دلوں پر یہ بات اتر گئی تھی کہ خاندان نبوت، خاندان اہل بیت، خاندان رسالت کے مظلوم کی یہ آہ کبھی خالی نہیں جائے گی۔ اور واقعہ کربلا کے کچھ عرصہ بعد یزید ایک ہلاکت آفریں اور انتہائی موذی مرض کے اندر مبتلا ہو گیا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کی زخم کی ٹیس سے ماہی بے آب کی طرح، یعنی کہ جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، ایسے تڑپتا رہتا تھا۔ حمص میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہوا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ پر بلایا اور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت سے یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج اور تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہوں، میں ایسے ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں سبط رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون پر رکھی گئی ہو۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن قبل یزید کی آنتیں سڑ گئی۔ ناظرین محترم، یزید کی بھیانک موت کا ملاحظہ فرمائیں کہ یزید کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسے سزا دی۔ روایت میں آتا ہے کہ موت سے قبل کچھ دن قبل یزید کی آنتیں سڑک گئی اور اس میں العیاذ باللہ ثم معاذ اللہ، روایت میں آتا ہے کہ یزید کی آنتیں سڑ گئی اور اس کے اندر کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ اس درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ لاش میں اتنی بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ جیسے ویسے اس کو سپرد خاک کیا۔ بحوالہ تاریخ کربلا صفحہ نمبر 345 اور 346 پر یہ واقعہ نقل ہے۔ ناظرین محترم، ایک اور روایت میں ہے کہ سرجون بن منصور یزید کا بہت پیارا مصاحب تھا۔ معاملات عشق و فسق میں یہ دونوں برابر شریک ہوا کرتے تھے۔ کبھی کبھی رقابت بھی ہو جاتی تھی۔ سیر و شکار سے بہت دونوں کا شوق تھا۔ ابتدائی زمانے میں عبید اللہ بن زیاد ساتھ تھا اور زمانہ حکومت میں سرحون بن منصور۔ یزید ایک بار شکار کے ارادے سے سرحون کے ساتھ جا رہا تھا۔ ایک رومی نسل لڑکی پر اس کی نظر پڑ گئی اور وہ دل دادہ اور فریفتہ ہو گیا اور اس کی جستجو اور فکر استحصال میں روزانہ کنیسہ تک آیا کرتا تھا۔ ایک روز وہ لڑکی نہا کر بال خشک کر رہی تھی تو یزید دیوانہ ہو کر اسے پکارنے لگا۔ اس رومی نسل حسینہ راہب زادی نے دیکھا کہ خبیث میرے پیچھے پڑ گیا ہے اور یہ وہی بے وفا ہے جس نے نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے رحمی کے ساتھ شہید کیا۔ اس کو کسی ذریعے سے جان سے مارنا ضروری ہے، ورنہ حکومت اس کے ہاتھ میں اور پتہ نہیں کیا کیا گل کھلائے گا۔ اپنے باپ سے وہ سارا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا۔ اس کے باپ نے کہا کہ کیسے بیٹی تیری مرضی۔ اس کے بعد پھر جب یزید آیا تو اسے اشارہ سے کہا کہ
دوبارہ جب مجھ سے ملاقات کا تیرا ارادہ ہو تو اس سرحون کو اپنے ساتھ نہ لے کر آنا۔ یزید جو بڑا شہوت پرست تھا اس نے ویسے ہی کیا اور سرحون کو اپنے ساتھ نہیں لے کر آیا۔ تو اس لڑکی نے گھوڑا کس رکھا تھا اور یزید کے آتے ہی تلوار اپنی قبا میں دبا دی اور سوار ہو کر اس کے ساتھ ہو لی، یہاں تک کہ قریب حمص دشت حوارین میں لے گئی، یہاں تک کہ ٹھنڈی ہوا نے اس کے نشے کو بہت ہی بڑھا دیا اور بدمست تھا یہ لڑکی پیچھے ہوئی اور نظر بچا کر زور سے وار کیا کہ وہ گر گیا۔ پھر سینے پر چڑھ کے کہنے لگی کہ بے ایمان اب اپنے مددگاروں کو بلا، ظالم تجھ سے کون امید رکھ سکتا ہے، کون امید کر سکتا ہے؟ تو نے اپنے نبی کے نواسے کو بے رحمی کے ساتھ شہید کیا۔ یہ کہہ کر یزید کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حوالہ اوراق کے غم صفحہ نمبر 550۔ مؤلف ہے سید محمد احمد قادری اور اس کتاب کو نشر کیا ہے ضیاء الکشنز کراچی والوں نے۔ ناظرین محترم، اسی طرح البدایہ والنہایہ میں بھی ہے کہ یزید جو تھا وہ باندروں اور رچھوں کو گھماتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کو رچھ کے پیچھے، ایک باندر کے پیچھے یا کسی جانور کے پیچھے بھاگ رہا تھا تو وہ گر گیا، جیسے زمین پہ گرا تو اس کی گردن ٹوٹ گئی اور اسی کے اندر وہ مر گیا۔ ناظرین محترم، آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کے دشمنان کو کیسے ذلیل اور رسوا کیا اور ان کو کیسے ان کو موت میں مرض کے اندر مبتلا کیا۔ جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ یزید کی جو آنتیں تھی وہ پھٹ گئی تھی، ان کے اندر کیڑے پڑ گئے تھے اور اس کے جسم سے بدبو آ رہی تھی کہ لوگوں نے بمشکل اس کو خاک کے سپرد کیا۔ اب ملاحظہ فرمائیں کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ بغض اور عداوت کتنی بڑی جو ہے کہ کم عقلی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اہل بیت اطہار، صحابہ کرام اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات سے محبت عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، یہ یزید کی عبرتناک سزا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو کسی مرض کے اندر مبتلا کیا اور ایک لڑکی کے ہاتھوں اس یزید کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسے قتل کروا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پکا سچا غلام اور امتی بنائے۔ ناظرین محترم، ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔